بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حاتم کے اثار کی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائی ہی برائی تھی، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال دیا جائے تو پھر یہی حقیقت بچتی ہے کہ حاتم کی سخاوت اور ضرب مثال تھی۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بے مثالی ہے۔ ان کے بھی بارے میں بے شمار واقعات ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل اعجاز پردیسی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید اور انفارمیٹنگ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، افواج اور عطیات سخاوت کی بہت اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی آسانی پیدا کی ہے اور اسلام میں بہت انہوں نے سہولت پیدا کی تھی۔ حاتم کا تعلق تے نامی ایک قبیلہ سے تھا۔ اس کی نسبت اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ یہ یمن کا حکمران تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے یمن کے لوگ ہی نہیں فائدہ اٹھا سکتے تھے بلکہ جس تک جو بھی پہنچ سکتا، آس پاس کے لوگ بھی سب پہنچ سکتے تھے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بہت سے لوگ محض اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں پاس اور کامیاب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم کا ذاتی گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ نہ حاصل کر سکے گا اور چنانچہ نہ اس تک پہنچ سکے گا، تو اس تک پہنچنے کے لیے ایک شخص نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے جب نکلا، اتفاقاً سے اس روز شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا، اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ کھانا تیار کر دیں۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن نہ ہو۔ اس نے کہا، آج میرا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لے۔ یہ فیصلہ سناتے ہوئے اسے دکھ بھی تھا اور خوشی بھی تھی کہ چلو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح سے کر سکے گا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی توسیع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ جب صبح مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بہت مثالیں سنی تھی۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا مجھے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم یہ بات سن کر بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے کر دیتے تو اس کی تعمیل میں ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ میرا گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اپنی اشویوں سے بری ہوئی تھیلی اسے نذرانے کے طور پر دینی چاہیے۔ اس دولت سے اور گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکو گے۔ مہمان حاتم کی سخاوت گوریدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا۔ اس کی وجہ ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشویوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ حاتم نے کہا، آپ یہ رکھ لیں کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش نہیں پوری کر سکا۔ اس نے اشویوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ حاتم نے یہ کہا کہ تم یہ رکھ لو اور ضرور رکھو۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اس کا مال اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، چونکہ مہمان کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گا رہا تھا اور اپنے گھر چلا جا رہا تھا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اس قدر بڑھ رہی ہے تو پھر لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے، کوئی اس کی طرف منہ بھی نہ کرے گا۔ اس نے بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ تم حاتم کو قتل کر دو، اس کے عوض سے اسے بحری انعام ملے گا اور وہ ان کو امیر کر دے گا۔ حاتم چونکہ نیک اور سخی دل انسان تھا، اس لیے وہ ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب موت آنی ہے تب تو آئے گی ہی، اور جب کوئی آئے گی تو کوئی اسے محافظ نہیں بچا سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب حاتم سو رہے تھے تو وہ خاموشی سے سپاہی حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند میں سو رہا ہے تو کیوں نہ اس پر وار کر دیا جائے
تو اس نے اپنی کمر سے باندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ عین وقت اسی ٹائم حاتم نے کروٹ لی اور نشانہ چوک گیا اور وہ سپاہی حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم ان دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اس سپاہی مہمان کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ مہمان نے اسے ساری بات صاف صاف بتا دی کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا اور کس غرض سے آیا تھا۔ حاتم نے کہا کہ مجھے قتل کر دیں، اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں اور تم ان کے ہاتھوں مر جاؤ۔ میں تمہیں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، چنانچہ حاتم کی پکڑ سے اس نکلنا ناممکن تھا۔ حاتم کا یہ روپ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں کی تھیلی بھی اسے دے دی جو کہ بادشاہ نے اسے دینی تھی۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی جائے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے ایثار اور اچھے اخلاق کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔